بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز میں آپ کو بنیادی طور پہ سمجھا دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ اور خیر الامم قرار دیا ہے اور تمام انسانیت پر گواہ قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی تعریف کی کہ یہ ایسی امت ہے اخرجت للناس، جن کو پورے عالم انسانیت، ہیومن کائنڈ، پوری ورلڈ آف ہیومن میں سے this ummah has been selected and chosen. اخرجت للناس، this ummah has been chosen from the whole humankind. اور کیوں بنایا ہے اس کو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی چار چیزیں جمع کی ہیں جس کی وجہ سے اس امت کو خیر الامم، سب سے اعلیٰ اور بلند رتبہ امت، the best of the human communities۔ کیوں؟ کہ آپ خیر کی دعوت دیتی، یہ امت خیر کی دعوت دیتی ہے، نیکی کا امر دیتی ہے، یعنی جو کام کرتی ہے امت ان میں ہے انویٹیشن دیتی ہے لوگوں کو ٹورڈز رائچسنس، ٹورڈز گڈنس۔ یہ امت پریچ کرتی ہے، یہ امت کمانڈ کرتی ہے، یہ امت لوگوں کو انکریج کرتی ہے، یہ امت عرض کرتی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے ٹورڈز گڈ تھنگز، ٹورڈز پائٹی، ٹورڈز پیورٹی، ٹورڈز رائچسنس، ٹورڈز لائٹ، and tries to take them out of the darkness. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتی ہے، prohibits the people from bad things, from the evil۔ اور تؤمنون باللہ، اور پھر ان کے بعد فرمایا کہ یہ بلیو کرتی ہے اللہ پر فیتھ رکھتی۔ تو آپ حیران ہوں گی کہ پہلے فرمایا ہے کہ دعوت دیتی ہے خیر، اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ایمان لانا، فیتھفل ہونا، بلیور ہونا، اس کو مینشن کیا ہے ان دا اینڈ، آخر پر، اور اس پر ذکر میں پرائورٹی دی ہے دعوت، اللہ کے دین کو پھیلانا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، خیر کی دعوت دینا۔ اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ ایمان پہلے، کوئی بندہ ایمان رکھے گا، مسلمان ہوگا، مومن ہوگا تو پھر اگلے کام کرے گا نا۔ جو ہیومن لاجک ہے، ہیومن مائنڈ، ہیومن انٹلیکٹ، وہ ریکوائر کرتا ہے کہ the matter of faith should be mentioned in the beginning as the first thing, and then all other things should follow it۔ بٹ نہیں، ریورس ارینجمنٹ ہے، آرڈر ہے۔ تم اچھے اس لیے ہو امت کہ آپ خیر کی دعوت دیتے ہیں، آپ لوگ برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آرڈر، یہ ترتیب آپ سمجھ گئے نا؟ وائی از دس؟ ایسا کیوں ہے؟ سمپل، اس کا ایک جواب ہے،
اور یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اللہ پاک نے تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اس کو اینڈ پر اس لیے بیان کیا کہ اگر میرے اوپر ایمان لانا، ایمان کو، فیتھ کو، بیلیف کو بچانا ہے، اسے سیکیور کرنا ہے، اگر اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو ڈیمیج ہونے سے محفوظ کرنا ہے، تو اس کے آگے لیئرز ہیں، یہ کام کریں گے، ان میں انگیج رہیں گے، ان میں انوالو ہوں گے، تو تمہارا ایمان اور تمہاری نسلوں کا ایمان بچے گا۔ اس لیے ایمان کا ذکر اینڈ پر کیا۔ تأمرون نیکی کا حکم دو لوگوں کو، لوگوں تک نیکی پہنچاؤ، لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو خیر کی دعوت دو، اور اللہ کا ایمان محفوظ کرو۔ تو سب سے پہلی چیز جو آج کی نصیحت میں وہ یہ کہ ہم نے ویمن لیگ کیوں بنائی؟ منہاج القرآن انٹرنیشنل اٹ سیلف کیوں بنایا؟ پھر اس میں تنظیمات ہیں، پھر نوجوانوں کے لیے MMG ہے، پھر منہاج سسٹرز ہیں، پھر ویمن لیگ ہے۔ یہ سب کچھ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ we want to secure and protect the faith of the Ummah. And in order to protect the faith of the Ummah, there are some prerequisites. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ایمان بچانا ہے تو پھر اچھائی کا حکم دو، یعنی دعوت پھیلاؤ نیکی کی، برائی سے روکو، لوگوں کو خیر کی طرف، اچھائی کی طرف بلاؤ۔ یہ کام کرتے رہو گے تو ایمان محفوظ ہوگا، اور جس دن یہ کام چھوڑ دو گے ایمان نہیں بچے گا۔ یہ آپ نے ویمن لیگ جوائن کی، مصطفی مشن جوائن کیا، آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ خواتین ہیں، ایک پاکستانی ذہنیت ہے، وہ کوئی کہے گا کہ خواتین کا کام تو گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ آپ کہیں آپ کی سوچ درست نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ گھر کا سنبھالنا بے شک خواتین کی ذمہ داری ہے، مگر صرف ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی کہے گا آپ کا کام تو کھانا بنانا ہے، ٹھیک ہے، ہم کھانا پکاتی ہیں، بناتی ہیں، کھلاتی ہیں، یہ ایک نیکی ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم حضور علیہ السلام کی امت بھی ہیں۔ کنتم خیر امت، ہم حضور علیہ السلام کی امت کا حصہ ہیں۔ جب فرمایا کہ تم خیر امت ہو اور اچھی امت ہو جس کو چنا گیا، تو کیا یہ صرف مردوں کو کہا ہے؟ بولی امت میں صرف مرد ہیں؟ بتائیں نا، عورتیں بھی۔ اور اگر مرد سمجھے کہ میں صرف امت میں ہوں، یقین مرد بیٹھے ہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا آپ نکلے کس سے ہیں؟ آپ مرد ہیں، چلو مرد ہو گئے، مگر پیدا کہاں سے ہوئے، نکلے کہاں سے ہیں؟ عورت سے نکلے ہیں۔ تو عورت کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اصل بنایا ہے، چشمہ۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں ماں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولی اونچا، کیا کہتے ہیں؟ اور مکہ معظمہ کا نام اللہ نے رکھا القریٰ، سب آبادیوں کی ماں۔ جو ماں ہے، اس کا لقب مکہ معظمہ کو دیا۔ اوریجن یعنی ہماری تاریخ کے اور اعتقاد کے مطابق انسان کی تاریخ مکہ معظمہ سے شروع ہوتی۔ ہماری اسلامی تاریخ میں اور کتب سیر میں یوں درج ہے کہ آدم علیہ السلام
جب زمین پہ اترے تو ہند کی سرزمین کی طرف اترے، سرندیپ جو ہند کی سرزمین، وہاں اترے جنت سے، اور چلتے 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 مکہ معظمہ پہنچے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں میرا گھر تعمیر۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر جو تعمیر ہوا، پہلا جس سے بگننگ ہوئی، وہ مکہ معظمہ میں۔ اب اس سے چونکہ بگننگ ہوئی روئے زمین پر انسانیت کے لیے عبادت کے سلسلے کی، تو اللہ پاک نے اس شہر کا نام قرآن مجید میں ام القریٰ رکھا۔ مکہ تو ہے مگر مکہ کو ام القریٰ رکھا۔ قریٰ قریہ کی جمع ہے، سب آبادیاں، قصبے، ٹاؤنز، سٹیز، ولیجز، جتنی آبادیاں ہیں ان سب آبادیوں کی ماں مکہ ہے۔ یہ سگنیفیکنس ہے عورت کا، ماں کا۔ تو آپ یہ سمجھیں کچن صاف کرنا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، یہ ایڈیشنل ذمہ داریاں ہیں آپ کی، اور اگر یہ کرتی ہیں تو میں کہا کرتا ہوں، مگر میری بات میں دنیا میں کسی اور اسکالر نے تائید نہیں کی، مگر مجھے پرواہ نہیں اس بات کی، کوئی تائید روئے زمین پر کسی نے نہیں کی، نہ کرے، مگر میری تائید قرآن اور حدیث کرتا ہے، اللہ کی رسول، میں نے ان سے بات لے کر کی ہے۔ یہ آپ کی پرائمری ڈیوٹیز میں سے نہیں ہے، آپ کرتی ہیں، یہ آپ کے احسانات ہیں ان پر، یہ مردوں پر احسانات ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے۔ ہاں، اولاد کی پرورش کرنا پھر آپ کی بنیادی ذمہ داری ہو جاتی، مگر بحیثیت مسلمان کلمہ پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ یا صرف مردوں نہیں پڑھنا ہے کلمہ؟ جی، تو عورت نے اگر کلمہ نہ پڑھا ہو، مسلمان نہ ہو، تو مرد تو اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو عورتوں نے بھی کلمہ پڑھنا، کیوں کہ ان پر ایمان لانا، بولیے، واجب ہے۔ اب میرا ایک جملہ میں آگے بولنے والا ہوں، اس کو محفوظ کر لیں۔ جیسے ایمان لانا واجب ہے عورت پر، اسی طرح ایمان بچانا بھی واجب ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ ایمان لانے میں سارے برابر ہوں، شریک کو مرد بھی اور عورت بھی، اور ایمان بچانے کے عمل میں مرد کہیں صرف ہم اکیلے شریک ہیں۔ تو ایمان لانے میں جس طرح برابر ہیں، ایمان بچانے میں بھی برابر ہے۔ پہلی بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی۔ یہ جو منہاج القرآن ویمن لیگ ہے، اور منہاج القرآن اور منہاج سسٹر، یہ جتنی تنظیمات، خاص طور پہ چونکہ بات ویمن لیگ کی ہو رہی ہے، تو منہاج ویمن لیگ، کوئی پوچھے کیوں، کہیں ایمان بچانے کی جنگ لڑ رہی ہیں، ایمان بچانے کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ جب یہ آپ کہہ دیں گی تو کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ وہ مرد کافی نہیں ہے ایمان بچانے کی جنگ لڑنے کے لیے، مرد وہ کافی نہیں، تو آپ کیوں جنگ لڑ رہی ہیں؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ مرد اولاد کا ایمان بچانے میں جو رول پلے کر سکتا ہے اس کو بھی ناپ لیں، اور ماں جو رول پلے کر سکتی ہے ناپ لیں۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے مردوں کے اجتماع کو کہا، اور آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ان سے میں نے پوچھا، ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا کرنے کے عمل میں مرد کا ٹائم کتنا لگتا ہے اور عورت کا ٹائم کتنا لگتا ہے؟ یہ کل مردوں کو بٹھا کے نا سامنے، سب کو میں نے کہا، علماء بھی بیٹھے تھے، دوسرے رفقا بھی، بچے کے پیدائش کے پروسیس میں مرد کا ٹائم کتنا لگتا ہے اور عورت کا ٹائم کتنا لگتا ہے؟ مرد کا ٹائم ایک لمحہ ہے، اور عورت کا ٹائم 9 مہینے ہے۔ تو جس طرح بچے کی پیدائش، اس کی برتھ کے پروسیس میں مرد کا ٹائم چھوٹا سا ایک قطرہ ہے ٹائم کا، چھوٹا سا ایک مومنٹ ہے، اور عورت 9 مہینے لیتی ہے اس کو پیدائش دینے میں، اسی طرح اس بچے کی پرورش، تربیت اور اس کا دین بچانے بھی مرد کا حصہ اتنا ہے اور عورت کا حصہ 100 ٹائم زیادہ ہے، 100 ٹائم زیادہ ہے۔
اگر ماں نہ چاہے کہ میرا بچہ نیک بنے تو باپ الٹا لٹک جائے، جو چاہے کر دے، وہ بچہ نیک نہیں بن سکتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اگر ماں کی ان پٹ نہ ہو تو اولاد نیک نہیں بن سکتی۔ کہ جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ باتیں آپ آگے سمجھائیں، اس سے اہمیت اجاگر ہو، تاکہ جو لوگ اپنی خواتین کو دین کے کام کے لیے باہر چلنے نہیں دیتے، ان کو سینس ہو اس چیز کا کہ عورت کا رول کیا ہے۔ جو معاشرے عورت کو صرف کھانا پکانے اور کچن چلانے اور گھر کی صفائی کرنے اور کپڑے دھونے اور بچوں کو پالنے پوسنے تک جو معاشرے رکھتے ہیں، ان معاشروں میں دین نہیں بچتا۔ ناممکن ہے کہ ان معاشروں میں دین بچے۔ اگر دین بچانا ہے تو اس معاشرے میں جو عورت ہے، لیڈیز، خواتین، ان کو دین کا علم، دین کا عمل، دین کی دعوت، دین کی تربیت یہ ضروری ہے۔ وہ دین سیکھیں گی تو اولاد کو سکھائیں گی، سیکھیں گی تو۔ اور اگر آپ نے خواتین کو، بہنوں اور بیٹیوں کو دین سیکھنے کا موقع ہی نہیں دینا، انہوں نے سکھانا کہاں سے؟ تو جب وہ سکھانے والی نہیں بنے گی تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بچے نیک صالح دیندار بن جائیں؟ نسل میں دین نہیں جا سکتا، یہ رول ماں کا ہے۔ اس لیے ایک اور تیسری چیز امپورٹنٹ، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کیا؟ باپ کو جنت کا وسطی دروازہ کا ہے۔ اولاد باپ کو خوش کرے، ادب کرے، تعظیم خدمت کرے تو جنت کا دروازہ ہے۔ یہ باپ کی پوزیشن ہے، دروازہ۔ اور ماں کی پوزیشن کیا ہے؟ فرمایا ماں جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب آپ کو سگنیفیکنس کے فرق کی سمجھ آ رہی ہے؟ بتائیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ پاؤں کے نیچے جو چیز ہوتی ہے اس کو فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ اب ایک نئی انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں۔ جو پاؤں کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بنیاد ہوتی ہے۔ اس بنیاد میں نیچے سے کھدائی ہوتی ہے، اس میں سریے ڈالتے ہیں، بجری ڈالتے ہیں، کنکریٹ ڈالتے ہیں، بہت خرچہ آتا ہے، بہت خرچہ کر کے اٹھا کے اس کو ساری فاؤنڈیشن تک لے آتے ہیں۔ اس پر آپ کا پاؤں ہوتا ہے۔ تو پاؤں کے نیچے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فاؤنڈیشن۔ اور دروازہ تو دیوار میں لگتا ہے، جب فاؤنڈیشن بن جاتی ہے اس کے اوپر دروازہ کھڑا ہوتا ہے، دیوار۔ تو بچے کے دین اور ایمان کی فاؤنڈیشن فرمایا ماں کے پاس ہے، اور پھر جنت میں گزرنے کے لیے دروازہ باپ کے پاس ہے۔ تو فاؤنڈیشن ہوگی تو دروازہ بنے گا۔ بتائیں، اگر فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے جس پر پاؤں رکھتے ہیں، آپ دروازہ ہوا میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اگر عورت کا رول نہ ہو تو مرد ہوا میں ہے، پتنگ ہے، پتنگ۔ ناراض نہ ہو نا میرے بیٹے، یہ میرا خطاب ساری این کیو آئی کو، اسکالرز کو، علماء کو اور خلفاء کو سنوائیں۔ اور انہوں نے کہا 10 بار سنیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کیوں نکلی ہوئی ہیں باہر گھروں سے، عورت کا کیا کام؟ انہوں نے کہا آپ کی مت ماری ہوئی ہے۔ عورت کا کیا کام؟ انہوں نے کہا مجھے پورے قرآن مجید میں ہمیں دکھا دیں کہ عورت کا کام کچن میں کھڑے ہو کے کھانا پکانا ہے۔ میں نے تو نہیں پڑھا پورے قرآن میں عورت کا یہ کام۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے یہ کبھی فرائض مقرر نہیں کیے۔ جو عورتیں کرتی ہیں یہ احسان کرتی ہیں۔ تو ہمارا کلچر ہے اس طرح کا، تو انہوں نے احسان کو فرض بنا لی۔ تو جب کام دین کے لیے جاتی ہیں کہتی تمہارا کیا کام باہر نکلنے کا؟ وہ مسلمان ہیں، آقا علیہ السلام کی امت ہیں، مومن ہیں، اخرجت للناس کا حصہ ہیں، تامرون بالمعروف کا حصہ ہیں، تنہون عن المنکر کا حصہ ہیں۔
کہ تم حضور کی امت ہو، تم امر بالمعروف کرتے ہو، اس کا حصہ ہیں۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، ہر جگہ ساتھ ساتھ مقابلے میں عورت کو کھڑا کیا اللہ پاک نے دین کے معاملے میں۔ فرمایا جو نیک عمل کرے من ذکرن او انثی، جو عمل کرے وہ مرد ہو یا، قرآن مجید کے لفظ ہیں۔ اللہ پاک نے دین کی ذمہ داری برابر ڈالی ہے، برابر، تھوڑا سا اتنا بھی فرق نہیں ہے 1 سینٹی میٹر کا، بلکہ عورت کا رول زیادہ ہے اولاد اور نسل کو نیک بنانے میں اور ان کا ایمان بنانے سنوارنے۔ اب یہ کس طرح رول زیادہ ہے اس کو بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بڑا آسان۔ تو 9 مہینے بچہ باپ کے پیٹ میں رہتا ہے یا ماں کے پیٹ میں رہتا ہے؟ تو 9 مہینے وہ جو بچہ ایک ایگ تھا پلانٹیشن، اس سے بڑھ کے ایک بچہ بن کے نکلا، وہ کس سے خوراک لی اس نے؟ وہ 9 مہینے ماں کے خون سے پلتا رہا۔ تو بچہ جب بنا ہی ماں کے خون کے ساتھ ہے، پہلے اووم اور سپرم کے کمبینیشن کے بعد جب ایگ بن گیا تو اس کے بعد پرورش ہی ماں کے خون سے ہوئی ہے۔ اللہ پاک کا نظام ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ اس بچے کی تربیت بھی ماں کے ذریعے ہو۔ 9 مہینے ماں کے خون نے اس بچے کو مسلز دیے، ماں کے خون نے اس کو بونز دی، ماں کے خون نے اس کے ٹیشوز بنائے، ماں کے خون سے اس کا ہارٹ بنا، ماں کے خون سے آئیز بنی، ایئرز بنے، برین بنا، اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں بنی، پوری باڈی بنی، اور بچہ بن کے ماں کے پیٹ سے نکلا۔ یہ 9 مہینے تک عورت کا خون ماں کا اس بچے کو پالتا رہا، پھر پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد 2 سال تک مرد پلاتا ہے اپنا دودھ بچے کو، جی اسی ماں نے 2 سال دودھ پلایا۔ میں آپ کو کنیکشن بتا رہا ہوں، ماں کا عورت کا نسلوں کے ساتھ کتنا تعلق ہے، تو لہٰذا ان کا کتنا رول ہے دین کے اندر۔ 2 سال دودھ بھی ماں نے پلایا، اور اگر کوئی بیمار ہے تو تب بھی اگر وہ نہیں پلا سکتی تو فیڈر سے بھی اسی نے پلایا، باپ تو نہیں پلاتا۔ باپ سے تو یہ بھی کئی بار ہو جاتا ہے، رات کو بچہ رو رہا ہے، ماں جاگ رہی ہے، اپنی نیند قربان کر رہی ہے اس کے ساتھ، اور باپ بعض اوقات ایسے باپ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتے ہیں کہ وہ کہیں بھئی ڈسٹرب کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ وہ ماں سے پوچھے گا کیوں رو رہا ہے؟ ماں نیند قربان کر رہی ہے، اس کے لیے جاگ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، باپ پوچھتا کیوں رو رہا ہے؟ میری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، میں نے صبح جاب پر جانا ہے۔ یہ میں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کانفیڈنس آئے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو دینی اعتبار سے اتنا ضروری نہیں تھا، کوئی ایڈیشنل نہیں، آپ اپنا ایمان بچا رہی ہیں، اپنی اولاد کا ایمان، اپنی نسلوں کا، پورے معاشرے کا، آقا علیہ السلام کی امت کا ایمان بچا رہی ہیں، جو تنہا مرد نہیں بچا سکتے۔ سوسائٹی ہمیشہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی رہی ہے نا، سوچ کا انداز بھی میل، مرد مرد مرد، سوچ کا انداز ہی یہ رہا ہے۔ تو یہ آپ کا رول ہے۔ اور پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے 2-3 سال کے بعد تو نیپیز بھی آپ چینج کرتی ہیں۔ کتنے گنتی کے چند باپ ہوں گے جو کبھی نیپیز اور ان کے وہ چینج کریں؟ کوئی ریئر ہی ہوگا، پاکستانی تو کوئی نہیں ہوگا، تو باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا۔ وہ بھی ماں چینج کرتی ہے، غسل بھی ماں دیتی ہے، پھر کھلانا پلانا سکھاتی ماں ہے، اسکول کی تیاری ماں کرتی ہے۔ مجھے ایک بڑی پیاری ایک بات یاد آ گئی، میں پوری زندگی اس چیز کے لیے ترستا رہا ہوں، آج تک ترستا ہوں، پوری زندگی حسرت رہی ہے مجھے، حسرت۔ میری امی جان والدہ ماجدہ جب ان کی وفات ہوئی تو میری عمر 17 سال، FSC کیا تھا میں نے اس سال۔ میں اپنے کالج ہوتا ہے پاکستان میں، ہائی اسکول کے بعد کالج، مجھے آج تک یاد ہے میری 17 سال کی عمر تک، چونکہ میں پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں،
وہاں کا کالج بہت اچھا تھا، بڑے ہائی میرٹس تھے، میرے مارکس چونکہ بہت اونچے آئے تھے. کالج تو جنگ میں بھی تھا، بیچلرز ڈگری جنگ میں بھی تھی، مگر گورنمنٹ کالج فیصل آباد کا پورے پنجاب میں میرٹس میں نمبر 2 تھا. وہ گورنمنٹ کالج لاہور، جی سی لاہور، پھر جی سی فیصل آباد. تو بڑا اعلیٰ کالج تھا، تو ٹیچرز پروفیسرز بڑے زیادہ ہائی ڈگریز کے تھے، تو اس لیے پھر میں وہاں داخل ہوا. اور 100 میل کا قریب سفر میں بس پہ روزانہ جاتا اور آتا تھا. واپس آتا تھا تاکہ حضور فرید ملت رحمۃ اللہ علیہ مجھے دینی علوم عربی، آپ نے یہ تو سنا ہوا، پڑھائیں. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ جس کی حسرت عمر بھر رہی. تو میں نماز تہجد پڑھ کے گھر سے نکلتا تھا ینگ لائف میں، پیدل جاتا تھا بس اسٹیشن پہ، وہاں سے بس پہ بیٹھ کے پہلی بس جو چلتی تھی فیصل آباد جاتا تھا تاکہ پہلا پیریڈ اٹینڈ کرنا. میں ان ٹائم ہاسٹل میں جاتا، وہاں سے پھر فریش وضو کر کے آ جاتا. ٹائم شارٹ ہوتا تھا نا، جلدی جلدی تیار ہونا، کیونکہ بس کے لیے پہنچنا لیٹ نہ ہو جائیں. تو میں اپنی کپڑے پہن کے میں اپنی ٹائی باندھتا تھا، اور میری امی جان اس وقت تک میرے شوز کے لیسز باندھتی تھی. ہم دونوں مل کے تیاری کرتے تھے. کپڑے پہننے کے بعد ٹائم شارٹ ہوتا تھا تو وہ کہتی تھی آپ ٹائی باندھے، میں جوتے آپ کے باندھ دوں گی. کبھی نہیں باندھنے دیے مجھے، کبھی نہیں باندھنے دیے. تو میں ٹائی اپنی باندھتا، وہ میرے جو اتنے میں شوز کے لیسز باندھتی. اور ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا، ایک دن اسکول لائف سے لے کر گریڈ 1 2 سے 10 تک، پھر ایف ایس سی 12 سال. ایک تھا ان کی وفات ہو گئی. جب میں آتا تھا تو اپنے گھر کی گلی جب مڑتا تھا تو اس زمانے چک ہوتی تھی، چکس آپ نے تو نہیں دیکھی ہوں گی، بیٹیوں نے، بڑی باجیوں نے دیکھی. وہ دروازے کے باہر پردے کے لیے چک لٹکائی جاتی تھی، وہ بنی ہوتی تھی کانوں کی، تو نظر نہیں آتا تھا، پردہ ہوتا تھا. جب میرے آنے کا ٹائم ہوتا، خدا جانے کب سے میں گلی مڑتا تھا، وہ چک کے پیچھے اٹھا کے کونے سے وہ میری راہ تک رہی ہوتی تھی، طاہر کب آئے گا. تو پھر میں آ کے آپ کے گلے لگ جاتا تھا. تو یعنی وہ میرے تسمے باندھتی رہیں، خدمت کرتی رہیں. وفات ہو گئی، ان کی عمر 35.5 سال تھی. جب وفات ہوئی تو کیا 35 years and 6 months. تو میں جو کہا نا، میں ساری زندگی میری حسرت رہی کہ میں خدمت نہیں کر سکا. یعنی میں بچہ تھا، ابھی ایف ایس سی پڑھائی کا زمانہ تھا، وہ اس طرح لاڈ سے خدمت کرتی. اور جو خدمت کرنے کا زمانہ ری پے کرنے کا شروع ہوتا ہے تو وہ دنیا سے جا چکی تھی ینگ لائف میں. تو ماں کی اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہی اٹیچمنٹ بچے کو جیسا ماں چاہے بنا دیتی، کیونکہ بچہ پلتا ہی ماں کی محبتوں اور شفقتوں اور خدمتوں کے ساتھ، تو اٹیچ ہوتا ہے. اس لیے جو رول ماں پلے کر سکتی ہے بچوں کی پرورش میں، مجھے چونکہ یہ بات یاد آ گئی عرصے بعد، اب مجھ سے بولا نہیں جا رہا، تو میں اپنی نصیحت یہیں ختم کرتا ہوں. اس لیے خلاصہ یہ ہوا، آپ جتنی مضبوط ہوں گی منہاج القرآن ویمن لیگ، آپ نے آگے، آپ کا فرض آپ تک ختم نہیں ہونا، آپ نے آگے اپنی بیٹیوں کو منتقل کرنا ہے. جیسے مردوں نے اپنے بیٹوں کو منتقل کرنا ہے، وہ مرد بھی میں نے کہہ دیا. اصل نقطہ یہ سمجھا رہا تھا کہ باپ منتقل نہیں کر سکتا، باپ سپورٹیو رول پلے کرتا ہے، سپورٹیو ہیلپ فل ہوگا، مگر ان کو مومن آپ نے بنانا ہے، جنتی بھی آپ نے بنانا ہے. اور توجہ نہیں دیں گے تو دوسرے راستے پہ بھی آپ کی وجہ سے چل پڑے. اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو. لہذا آپ ایک تہیہ کر لیں کہ اپنی بیٹیوں کو رات دن لگا کے
جس راہ پہ آپ چلی، جتنی استقامت پہ چل رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، اس مشن کو پھیلا رہی ہیں اپنے ایمان کے لیے، اولاد کے ایمان کے لیے، ان کو عملاً پکڑ کے اس پر ڈالیں، چلائیں، ذمہ داری دیں، رات دن لگائیں، کیسٹ سنائیں، خطاب سنائیں، تلاوت کروائیں، بیٹھیں ساتھ مل کے خطاب سنیں، انشور کریں کہ جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گی تو آپ کے گھر میں اللہ رسول کا نام، آپ کی بیٹیاں جہاں جس گھر میں بھی ہوں گی، جس گھر میں، وہ اسی طرح روشن رکھیں گی اس بات کو، اور اپنے ایمان کو سلامت جس طرح آپ نے رکھا۔ یہ آپ کی ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ بیٹیاں، ہر ایک کی بیٹیوں نے آگے کسی گھر میں چلے جانا ہے، مگر کسی نہ کسی گھر میں تو جانا ہے نا جی۔ جس طرح آپ نے اپنے اندر ایمان کو، دین کو، آقا علیہ السلام کے مشن کو، اللہ کی محبت کو، حضور علیہ السلام کی محبت کو، طاعت کو، عبادت کو، دعوت کو، دین کے پھیلانے کو جس طرح آپ نے زندہ رکھا ہے، انشور کریں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی آپ جیسی بن جائے۔ کیا جملہ ہوا آخری؟ انشور کریں کہ آپ کی بیٹی، ہر بیٹی، سب بیٹی آپ کی طرح بن جائیں، اور پھر اگلے زمانے کے مطابق اس سے بھی آگے بڑھیں۔ جب یہ ہوگا تو ایمان نسلوں میں جاری رہے گا۔ اللہ پاک آپ کو برکت دے، استقامت دے، آپ کی کاوشیں قبول کرے۔ مردوں کے لیے کام اور طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، اور طرح کی، مگر سٹل آسان ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے کام کرنا اللہ کے دین کا نکل کے بہت 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 مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ جو کام کر رہی ہیں وہ بہت بڑا جہاد ہے، اس کا اجر بھی بے پناہ ہے۔ پہاڑ کی طرح استقامت کے ساتھ رہیں، اور دل و جان میں جما لیں، بٹھا لیں کہ بیٹیوں کو اپنی طرح مضبوط بنانا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔